السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی خاص ٹاپک لے کر آئے ہیں، کیونکہ آج ہم بات کریں گے پہاڑوں کے بارے میں، جنہیں عربی میں جبل کہا جاتا ہے۔ جب آپ کسی بڑے پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک بڑا سا پتھروں کا ڈھانچہ جو بادلوں سے گھرا ہوتا ہے، جہاں شاندار جھرنے بہتے ہیں اور بہت سارے آیورویدک پیڑ پودے بھی ملتے ہیں۔ لیکن آج اس ویڈیو میں جو آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد پہاڑوں کو دیکھنے کا آپ کا نظریہ ہی بدل جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں عبادت کرنے کہا جاتے تھے؟ جی ہاں، غار حرا میں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اللہ کا پیغام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ یہ غار ایک پہاڑ پر ہے جسے جبل نور یعنی روشنی کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے مطابق دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اور اپنا ایمان محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ ہمیں شہروں سے دور پہاڑوں کی طرف جانا چاہیے، اپنی خود کی بکریاں پالنی چاہیے، اپنی کھیتی کرنی چاہیے اور پہاڑوں میں جا کر رہنا چاہیے، کیونکہ پہاڑوں میں رہنا مومن کے ایمان کو بچانے کا سب سے بہترین طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب سوچئے، یاجوج ماجوج کو بھی کنہی پہاڑوں اور سرنگوں کے بیچ روکا گیا تھا۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ اس میں بھی پہاڑ کا ذکر آتا ہے۔ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ اچھے اور پاک جن جو نیک ہوتے ہیں وہ اکثر پہاڑی اور اونچے علاقوں میں رہتے ہیں، جبکہ برے اور شیطانی جن وہ نیچے ویران اور اجڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہیں، جیسے کھنڈہروں میں، سنسان میدانوں میں، اجڑے مکانوں میں یا پھر گہری گھاٹیوں میں۔ جب یاجوج اور ماجوج آزاد ہو جائیں گے تو ان سے بچنے کے لیے اور اللہ کی پناہ لینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود مومنوں سے کہا جائے گا کہ وہ ایک پہاڑ یعنی ایک جبل کی طرف چلے جائیں، ایسی جگہ جہاں یاجوج ماجوج پہنچ ہی نہیں پائیں گے، اور اللہ کے حکم سے ان سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، یہاں بھی پہاڑ کی طرف جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر سوچئے، جب دریائے فرات یعنی ریور یوفریٹس کا پانی پوری طرح سوکھ جائے گا تو وہاں کیا ظاہر ہوگا؟ جی ہاں، سونے کا پہاڑ، ماؤنٹین آف گولڈ۔ یہاں بھی پہاڑ کا ہی ذکر آیا ہوا ہے، یعنی ہر بڑی نشانی میں پہاڑ کسی نہ کسی طرح سے شامل ہے۔ میرے پیارے دوستو، پہاڑ کے اندر کتنے ہی راز چھپے ہوئے ہیں، کتنی باتیں ہیں جن پر زیادہ تر لوگ کبھی دھیان ہی نہیں دیتے۔ اور یہ باتیں صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھیے، بودھ بھکشو یعنی بدھسٹ مونکس یا ہندو سادھو سب کے سب پہاڑوں کی اونچائیوں پر جا کر تنہائی میں دھیان کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ہم آپ کو پہاڑوں سے جڑی ایسی باتیں بتائیں گے، ایسے واقعات سنائیں گے، چاہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہو، یا موسیٰ علیہ السلام سے، یا آدم علیہ السلام سے، یا پھر ابراہیم علیہ السلام سے۔ ہر جگہ، ہر واقعے میں پہاڑوں کا ذکر کیوں آتا ہے؟ پہاڑ آخر اتنے اہم کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دیں گے۔ اور اسلامی واقعات سنانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دوسرے مذہبوں کی کتابوں میں یعنی اسکرپچرز میں پہاڑوں کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا پہاڑ مقدس یعنی سیکریڈ بھی ہو سکتے ہیں؟ آئیے ذرا غور کریں۔ ہمیں تو خود پتا ہے کہ صفا اور مروہ یہ دونوں بھی پہاڑ ہے۔ جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو انہی صفا اور مروہ کے بیچ دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ دیکھیے، گریس میں ماؤنٹ اولمپس کو وہاں کے لوگ مقدس مانتے ہیں۔ ہندو اسکرپچر میں ماؤنٹ کیلاش جو تبت میں ہے اسے بھی بہت مقدس پہاڑ مانا جاتا ہے۔ اور ٹیمپل ماؤنٹ، یہ تو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلم تینوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، کیونکہ ٹیمپل ماؤنٹ پر ہی
मस्जिद अल अक्सा मौजूद है। सुभान अल्लाह। और याद कीजिए, यही वो मुकद्दस जगह है जहाँ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज का सफ़र शुरू किया था। यही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत तक के सफ़र पर रवाना हुए थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि यह ख़ास जगह क्यों चुनी गई होगी? वल्लाहु आलम, ये सब गैब की बातें हैं, लेकिन फिर भी हम जो कुछ भी जानते हैं वो बहुत अहम है। ज़रा देखिए, पहाड़ों का जिक्र कैसे बार बार हो रहा है। ये एकदम सबकॉन्शियसली, बिना किसी ख़ास वजह के नहीं हो रहा। बुद्धिज़्म में माउंटेन्स को पाथ ऑफ एनलाइटमेंट यानी सच्चाई की ओर जाने वाला रास्ता कहा जाता है। कितने सारे तिब्बती बौद्ध मॉन्क्स माउंटेन्स में बौद्ध मठ बनाकर रहते हैं। वो वहाँ जाते हैं, चुपचाप तन्हाई में इबादत करते हैं और कहते हैं कि इन पहाड़ों में मेडिटेशन उनके लिए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है अपने रब के साथ। अकेलापन और खामोशी में इबादत करना, अपने रब से गहरा रिश्ता जोड़ना, यहाँ तक कि ये कॉन्सेप्ट इन मॉन्क्स को कहाँ से आया होगा? आप भी गौर करें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे अकेले तो कहाँ जाते थे? गारे हीरा में। गारे हीरा कहाँ है? यह है जबले नूर पर। और जो भी लोग उम्रा पर जाते हैं इबादत के लिए, उन्होंने ज़रूर जबले नूर को देखा होगा। वहाँ पर अकेले बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे और यहीं पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और यहीं से पहला वाक़िया शुरू होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था पढ़िए, तो इस बात के पीछे भी एक गहरी वजह थी। ज़रा ध्यान दीजिए, बुद्धिज़्म के हिसाब से माउंटेन यानी पहाड़ इन मॉन्क्स के लिए एक ऐसी जगह होती है जहां वो दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं। ये उन्हें उनकी इबादत के एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। सिर्फ एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वो पूरी तरह से खुद को अपने रब से जोड़ लेते हैं। कितनी हैरान करने वाली बात है ना। अब ताओ धर्म में क्या कहा जाता है? यह लोग मानते हैं कि पहाड़ों में एक ऐसी मिस्टीरियस पावर है जो इंसानों और कायनात यानी ब्रह्मांड को जोड़ती है। उनके पास कुछ खास पहाड़ है, जैसे माउंट हुआ और माउंट ताई, जो इनकी पवित्रता और ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। फिर हिंदू धर्म की बात करें, आप देखेंगे माउंट कैलाश को, जहां उनके मुताबिक भगवान शिव का घर माना जाता है। यहाँ पर लोग अपनी इबादत करने आते हैं क्योंकि ये पहाड़ उनके लिए बहुत ज़्यादा पवित्र है। और हिंदू साधु तो पहाड़ों की गुफाओं में गार में चले जाते हैं जहाँ वो ध्यान साधना करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में उन्हें एक गहरी शांति और कनेक्शन महसूस होता है। अब ज़रा सोचिए, दूसरे धर्मों में भी पहाड़ों के बीच जाकर इबादत करना क्यों इतना पवित्र माना जाता है? क्या पहाड़ों में कुछ ऐसा है जो इंसान को अपने रब से और खुद से एक गहरे स्तर पर जोड़ता है? दोस्तों देखिए, इस्लाम में हमें ये सिखाया गया है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में इबादत कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा रुख हमेशा काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए। वहीं से हम अपने रब से जुड़ते हैं। अब बात करते हैं साइंस की। साइंटिस्ट मानते हैं कि पहाड़ों का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। पहाड़ों से निकलते हैं नदियाँ और झरने जो हमें पानी देते हैं। ये हमें ताज़ा और ठंडी हवा भी देते हैं। और क्या आपको पता है, सोना, चांदी, तांबा जैसी बहुमूल्य चीज़ें हमें पहाड़ों से ही मिलती है। इन पहाड़ों में छुपे होते हैं जड़ी बूटियाँ जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे शिलाजीत, रोडियोला रोजिया, गोजी बेरीज। ये सब ताकतवर हर्ब्स पहाड़ों से ही आते हैं। आजकल इन हर्ब को पैकेजिंग करके लाखों में बेचा जा रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक नेचुरल तरीके से पहाड़ों में पाई जाती है। सच कहूँ तो ये जो पहाड़ है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये जो जबल यानी पहाड़ है ये पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, लेकिन हर एक पहाड़ का एक मकसद होता है। क्या आप जानते हैं, कुरान में भी पहाड़ों का जिक्र आया हुआ है। सूरह अन-नहल आयत 16 वर्ष 15 में लिखा है, और उसने धरती में पर्वत गाड़ दिए ताकि वो धरती तुम्हें लेकर डगमगाने ना लगे, और नदियाँ और रास्ते बनाए ताकि तुम मंजिल तक पहुँच जाओ। यहाँ कुरान में बताया गया है कि ये पहाड़ हमें फर्म रखते हैं और धरती को स्थिर बनाते हैं। ये तो साइंटिफिकली भी प्रमाणित किया गया है कि पहाड़
धरती को एक संतुलित स्थिति में रखते हैं। जियोलॉजिस्ट ने इसे बहुत ही सटीक शब्दों में कहा है, ये पहाड़ फिक्स्ड होते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कमाल का शब्द इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, जियोलॉजिकल रिसर्च ने ये बताया है कि पहाड़ पृथ्वी के दरमियान फर्मली फिक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी स्टेबलाइज होती है। ये जो पहाड़ों की रूट्स है जो कि पृथ्वी की सतह में गहरी तक जाती है, वो बहुत ज़्यादा गहरी है, जिसका हमें अभी तक पूरा इल्म नहीं है। अब हम आते हैं सबसे अहम बात पे कि इस पूरे पहाड़ के सिग्निफिकेंस यानी महत्व हमारे लिए क्या है, खासियत हमारे लिए क्या है। माउंट अबू खुबैस जो कि काबा के पास सफ़ा पहाड़ी के पास मौजूद है, ये एक बहुत ही अहम पहाड़ है। इस पहाड़ को कई सारे इस्लामिक इवेंट्स के साथ जोड़ा जाता है और ये वही पहाड़ है जिसको दुनिया में सबसे पहले प्लेस किया गया था। ये पहाड़ माउंट अबू खुबैस के नाम से जाना जाता है और इसे मगरत अल कंज भी कहा जाता है, जिसका मतलब है द ट्रेजर केव यानी खजाने की गुफा। अब सवाल ये है कि इसे द ट्रेजर केव क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये वही पहाड़ है जहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिरेकल ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द मून, चांद के 2 टुकड़े होने का चमत्कार किया था, जिसे हम शक्कुल कमर कहते हैं। आपको मालूम होगा कि जब चांद के 2 टुकड़े हुए थे तो लोग बहुत हैरान हो गए थे। इस घटना को देखकर एक साउथ इंडिया के केरला के बादशाह ने भी देखा और पूछा था, ऐ मेरे वजीर, ये क्या हुआ। फिर वहाँ के लोग ये जानने लगे और अरब के ताजिर यानी व्यापारी भी उस वक्त वहाँ आते थे। यहाँ तक कि वहाँ के लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकर ईमान लाए थे। सुभान अल्लाह, क्या कमाल की बात है। दोस्तों देखिए, ये एक बहुत ही ख़ास बात है। किसी और कौम को चांद के टुकड़े होते हुए देखकर पैगंबर होने का मिसाल दी गई और फिर दूसरी कौम उस वाक़ये को देखकर ईमान लाती है। सुभान अल्लाह, ये साबित करता है कि रास्ता कोई भी हो, सही रास्ते पर चलने वाला इंसान हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अब माउंट अबू खुबैस के बारे में एक दिलचस्प बात ये मानी जाती है कि हजरे अस्वद जो काबा के अंदर है, वो पहले इस पहाड़ पर रखा गया था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया था, इमाम तबरी के हवाले से भी हम ये पढ़ते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रेस्टिंग प्लेस भी यही माउंट अबू खुबैस था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला काबा बनाया था तो उसी वक्त के पत्थरों से ही ये काबा बनवाया गया था, जो कि माउंट अबू खुबैस से आए थे। तो देखिए, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि इस पहाड़ से जुड़ी कितनी अहम और ऐतिहासिक बातें हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हमारे इंसाफ, ईमान और इतिहास का हिस्सा है। क्या आप महसूस कर रहे हैं इस पहाड़ की अहमियत को। अब हम दूसरे पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं द गोल्डन माउंटेन या द माउंटेन ऑफ यूफ्रेट्स। ये वाक़या आखिरुज़्ज़मा यानी अंतिम समय में, एंड टाइम्स में आने वाला है। मुमकिन है कि हम या हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसे अपनी आंखों से देखें। हदीस के मुताबिक जब रिवर यूफ्रेट्स यानी दरियाए फरात पूरा सूख जाएगा तो वहाँ एक सोने का पहाड़ जाहिर होगा। अब सोचिए, इतना बड़ा सोने का पहाड़ और लोग उस सोने की लालच में उस तरफ दौड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस फितने से दूर रहने की हिदायत दी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कत्ल होगा, कत्लो गारत होगी। कितनी खौफनाक हालत होगी। सोचिए, 100 में से 99 लोग इस सोने की लालच में मारे जाएंगे। सब सोचेंगे मैं ही इसका असल हकदार हूँ, और यही सोचकर वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उन्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये वक्त कितना खौफनाक होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर भी कोई आम सोना नहीं मिल रहा, बल्कि पूरा सोने का पहाड़ मिल रहा है। दोस्तों, माउंट तूर और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपको ज़रूर याद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम जो कलाम किया करते थे, उनका ये वाक़या माउंट तूर पर हुआ था, जो कि आज के वक्त सिनाई में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम का सिग्निफिकेंस ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म में भी देखा जाता है। इन्हें द 10 कमांडमेंट्स के नाम से जाना जाता है। जबले तूर यानी वो पहाड़ जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 कमांडमेंट्स हासिल किए और जहाँ अल्लाह से रिवलेशंस हासिल किए। वो समय बहुत ख़ास था जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को देखना चाहते थे, और जैसे कि कुरान करीम में बताया गया है, जैसे ही अल्लाह का नूर उस पहाड़ पर आया, पूरी चीज़ चकनाचूर हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए।
یہاں ماؤنٹ طور سے جڑے کئی اہم اور ایتہاسک واقعے ہیں جو ہمیں اللہ کی قدرت اور موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف کا احساس کراتے ہیں۔ اب جمعے کے دن جب انسان سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ دجال کے فتنوں سے بچتا ہے، اور سورہ کہف میں ایک خاص واقعہ آتا ہے، دا سلیپرز آف دا کیو، جنہیں اصحاب الکہف کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی ماؤنٹ طور اور اس کے جیسے کئی پروتوں سے جڑی مہان گھٹناؤں کا حصہ ہے، اور یہ قرآن میں سورہ کہف، دا کیو آف کہف، جو کہ پہاڑوں میں موجود ہے، ایک بہت ہی اہم دھارمک اسلامک اہمیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک گروپ تھا کچھ نوجوانوں کا جو اپنی جان بچانے کے لیے دشمنوں سے چھپ گئے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کی طرف گئے اور ایک گفا میں یعنی ایک غار میں چھپ کر سو گئے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں ان کے ایمان کی حفاظت اور اللہ کی مدد اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ گفا بھی ایک پہاڑ کے اندر تھی۔ جیسے مانا جاتا ہے کہ یہ ایک ماؤنٹین تھا جو طفیلے کے قریب جارڈن میں موجود تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ سورہ کہف میں جو یہ گروپ تھا انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک پہاڑ کی گفا میں پناہ لی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی پہاڑوں کا ایک بہت بڑا واقعہ آتا ہے۔ اگر دجال کے فتنوں سے بچنا ہے تو ایمان والوں کو پہاڑی علاقوں میں جانے کے لیے کہا گیا ہے، خود کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے اور اپنی بکریاں چرانے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ شہروں سے دور رہے اور اپنے ایمان کو بچا کر رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کہا گیا مومنوں کو کہ پہاڑوں کی طرف جائے اور دجال کے فتنوں سے بچے؟ یاد کیجئے جب یاجوج اور ماجوج کی قوم بھی آزاد ہوگی تو ایمان والوں کو وہاں سے بھی بچنے کے لیے پہاڑی علاقوں کی طرف جانے کی صلاح دی جائے گی۔ اسی طرح جب دجال آئے گا تو وہ نہ مکہ اور مدینہ میں انٹر کر پائے گا، لیکن وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے فالوورز کو اشارہ کرے گا اور بولے گا کہ دیکھو یہ سفید مینار یا سفید گھر ہے، وہی احمد کا گھر ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد بھی کہا جاتا تھا۔ وہ یہ باتیں کہے گا ایک پہاڑی چوٹی سے، اور اگر آپ آج ایک ٹائم پر دیکھیں تو گوگل ارتھ سے آپ مدینہ اور مسجد نبوی کو دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پورا سفید روشنی نور سے بھرتا ہوا دکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ماؤنٹ جوڑی اور نوح علیہ السلام کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو بہت بڑے سیلاب کے بعد ماؤنٹ جوڑی کے اوپر آ کر رکی تھی۔ یہ ماؤنٹین ترکی میں موجود ہے اور اسے فائنل ریسٹنگ پلیس آف آرک کہا جاتا ہے۔ اتہاسکاروں کا بھی ماننا ہے کہ نوح کی آرک کا ریسٹنگ پلیس یہی ماؤنٹ جوڑی کی چوٹی پر تھا، کیونکہ اس سمے پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور دلچسپ ماؤنٹین کا ذکر کرتے ہیں جو بھارت اور سری لنکا کے بیچ ہے، جسے دا ایڈمز پیک کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے دنیا کی زمین جڑی ہوئی تھی، بعد میں پانی نے زمینوں کو الگ الگ کر دیا۔ جیسے ہی پانی آیا زمینیں ایک دوسرے سے دور ہوتی گئی۔ جیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ پہلے سری لنکا اور بھارت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، پھر وقت کے ساتھ یہ الگ ہوتے گئے اور نیچے کی طرف بھی موو ہونے لگے۔ اب ایڈمز پیک کو ایڈم پیک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ایک فوٹ پرنٹ تھا جسے لوگ مانتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کا فوٹ پرنٹ تھا، یعنی پیر کا نشان تھا، اور وہ سری لنکا کے اس پہاڑ پر تھا۔ اسے ہی ایڈمز پیک کہتے ہیں۔ ابن بطوطہ کے حساب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر ہو گئے تھے اور دھرتی پر آئے تھے تو وہ انڈیا اور سری لنکا کے بیچ والے علاقوں میں آئے تھے۔ اب یہ بات تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ انڈیا اور سری لنکا آج الگ الگ ہے، پھر بھی زیادہ تر لوگ اور جیولوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ یہ ماؤنٹین سری لنکا میں ہے، اور دوسرے دھرموں کے اسکرپچر بھی اسے مانتے ہیں۔ یہ ماؤنٹین ایڈمز پیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جبل ہیرا اور جبل نور کی۔ جبل نور وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ وہی آپ کو اقرا یعنی پڑھنے کا پہلا آدیش ملا تھا۔ آپ یہاں پر غور کریں گے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنے کے لیے کہا تو پہلے آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ اقرا یعنی پڑھیے۔ پیارے دوستو، آپ اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے؟ ہمیں بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ پڑھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں تو آپ دنیا اور دین دونوں کا علم کیسے حاصل کریں گے؟
ہمیں پڑھنے کی ایک جستجو رہنی چاہیے، کیونکہ وہی جستجو انسان کو بہت ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب جیسے کہ صفا اور مروہ 2 پہاڑ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں مینشن کیا گیا ہے، انہیں دا سمبل آف دا میجسٹی آف اللہ تبارک و تعالیٰ کہا گیا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ جب لوگ عمرہ کرتے ہیں تو ان پہاڑوں کے بیچ دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، اور آپ بی بی ہاجرہ کا بھی واقعہ جانتے ہوں گے جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، اور اس کے بعد ہمیں زمزم کا تحفہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اور پھر زمزم کا ملنا، سبحان اللہ، یہ سب پہاڑوں کے درمیان ہو رہا تھا۔ غور کیجئے، پہاڑوں اور ماؤنٹین سے جڑی ہوئی بہت ساری کہانیاں اور سٹوریز ہیں۔ تو اب جب آپ کوئی ماؤنٹین دیکھیں گے، پہاڑ دیکھیں گے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ماؤنٹین کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اب پیارے دوستو، ماؤنٹین احد کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ میں بہت سنا ہوگا، اسلام کا دوسرا بڑا بیٹل یہاں پر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبل احد کے بارے میں کئی سارے واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے، خاص کر جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے۔ وہاں کے جنگ اور واقعے اس پہاڑ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماؤنٹین احد ایک بہت بڑا اور اہم پہاڑ ہے، سبحان اللہ۔ ماؤنٹین طہر یا جبل طہر، وہی مبارک جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے دوران 3 دن قیام فرمایا تھا۔ جبل عرافہ یا ماؤنٹ عرافہ بھی بڑا اہم مرتبہ رکھتا ہے، خاص کر حج کے دوران۔ اسے جبل رحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مبارک جگہ ہے جس کے بارے میں روایتیں بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا زمین پر آنے کے بعد یہی ملن ہوا تھا۔ جبل رحمہ وہی مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ وداع دیا تھا، جو پوری انسانیت کے لیے آخری اور سب سے بے مثال پیغام تھا۔ اب آپ خود سوچیں پیارے دوستو، یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ جبل یعنی پہاڑ کوئی معمولی جگہ نہیں ہوتی۔ کبھی اونچائی پر ٹھہر کر لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، کبھی وہی جگہ عبادت اور رحمت کا مرکز بن جاتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی میدانوں میں بھی باتیں اور دعوتیں دی جاتی تھی، لیکن پہاڑوں کا ایک خاص مقام رہا ہے۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے، نوح علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا۔ ہر دور میں پہاڑ کسی نہ کسی اہم واقعے کا گواہ رہے ہیں۔ اور صرف اسلامی تاریخ ہی نہیں، اگر آپ دوسرے مذاہب جیسے بودھ دھرم اور ہندوازم میں بھی دیکھیں گے تو وہاں بھی عبادت کے لیے اکثر پہاڑوں کی چوٹیوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اصل میں جبل، پہاڑ یا ماؤنٹین، یہ سب ایک مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، کیونکہ ہر چیز آسمان میں، زمین میں، چاہے ہماری نظر میں وہ زندہ ہو یا بے جان، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن پاک سورہ الحشر آیت نمبر 59-21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے دوستو، جب اتنے بڑے بڑے طاقتور سخت پہاڑ اللہ کے کلام کے سامنے ٹک نہیں سکتے تو پھر انسان کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے مقدس قرآن کی طاقت اور عظمت ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے، کیا پھر بھی انسان نہیں ڈرتا؟ کیا پھر بھی لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے؟ اسی لیے بڑے بڑے علماء اور عالم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بے شمار خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر افسوس مومن ان خزانوں کو صحیح معنی میں سمجھتے ہی نہیں۔ جس دن ہم قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس دن ہم نہ صرف اس دنیا کو بلکہ آخرت کو بھی جیت لیں گے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اب پیارے دوستو، جب ماؤنٹین یعنی پہاڑوں کی اتنی اہمیت ہمیں بتائی گئی تو سوچئے آخر الزمان یعنی قیامت کے قریب جب دنیا کا انت ہوگا تو پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پارٹ 2 بتائیے۔ ہم پارٹ 2 اس کا لے کر آئیں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہاڑوں کے ساتھ اور کون سے واقعات جڑے ہوئے ہیں اور قیامت میں پہاڑوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔